اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا، یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا، اس کے معنی ہوتے ہیں اے، یا کے معنی اے ہوتے ہیں۔ تو اگر یا جس لفظ پر آ رہا ہو اس کے شروع میں الف لام آیا ہو تو پھر یا اکیلا نہیں آتا، پھر یا ایہا آتا ہے۔ یا ایہا ہے، الذین جو لوگ، اس میں موصول ہے، جیسے جو، جس نے، جس کو، اردو میں آتے ہیں یہ الفاظ، اس میں موصول ہوتے ہیں۔ الذی ہوتا ہے جو، بہت سارے ہوں تو پھر الذین جو لوگ۔ آمنو، آمانا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آپ کو معلوم ہے کیونکہ آپ نے گردان یاد کر لی ہے۔ الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تو ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے ایمان والو۔ لا تقدمو، یہ قدم سے ہے، قدم کے معنی قدم، آگے بڑھنا۔ عربی میں ایک فعل آتا ہے قدامہ، دال کی شد کے ساتھ اور دال کی زبر کے ساتھ، قدامہ فعل ماضی ہے، اس کے معنی بنتے ہیں اس نے آگے بڑھایا۔ قدامہ کے معنی اس نے آگے بڑھایا، پیش قدمی کی۔ اس سے مضارع آتا ہے یقدمو، یقدمو کے معنی وہ پیش قدمی کرتا ہے، یعنی آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں تا سے تقدمو ہے، بتایا ہوا ہے آپ کو، تو یہ تقدمو تو آگے بڑھاتا ہے۔ پھر آگے واو اور نون بڑھ جائے تو پھر بنتا ہے تقدمون، تم سب آگے کو بڑھتے ہو یا آگے کو بھیجتے ہو یا آگے کی طرف بڑھتے ہو۔ یہاں ہے لا تقدمو، فعل نہج ہے، یعنی روکا جا رہا ہے لا کے ساتھ۔ یہاں لا کے ساتھ روکا جا رہا ہے تو اس لیے نون گر گیا ہے، نون کی جگہ پہ الف آیا ہوا ہے۔ تو لا تقدمو تم سب آگے مت بڑھو، زندگی کے میدان میں نہیں، زندگی کے میدان میں تو بڑھنے کا حکم ہے آگے، آخرت کے لیے تو اپنی تیاری کے حوالے سے آگے بڑھنے کا حکم ہے، لیکن کہاں آگے مت بڑھو؟ بینا کے معنی درمیان، یدین، یدین کے معنی ہوتے ہیں دو ہاتھ۔ یہاں کیونکہ یدین اللہ کہنا تھا، یعنی کہ اللہ کے دو ہاتھ، اس لیے نون گر گیا، کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے یدین، مضاف کا نا نون گر جاتا ہے۔ مضاف کے معنی ہوتے ہیں ایک اسم کو کسی کی طرف نسبت کرنا، اللہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے نا ان ہاتھوں کی، اس لیے جو تثنیہ کا نون ہے وہ گر گیا۔ تو یادہ اللہ، اللہ کے دو ہاتھ، بین یادہ اللہ، اللہ کے دو ہاتھوں کے درمیان، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بین یدین کے معنی کیا ہے۔ بین یدین کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں دو ہاتھوں کے درمیان، لیکن یہ عرب محاورہ ہے، عرب کا سٹائل ہے، جب کہنا ہونا کہ فلاں اس کے سامنے یہ کر رہا ہے، یہ جو سامنے کا لفظ ہے اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں بین یدین، دو ہاتھوں کے درمیان، کیونکہ آپ کے سامنے جو ہوتا ہے وہ آپ کے دو ہاتھوں کے درمیان کے اندر ہی سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا لا تقدمو بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے مت بڑھو، اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ ورسول، اور رسول کے، ہی اس کے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، یعنی اللہ نے جتنا تمہیں حکم دیا ہے اس حکم پر کو عمل کرو، اس حکم سے آگے مت بڑھو، یعنی کہ یہ نافرمانی مت کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، جو فرما رہے ہیں تو اس کے مطابق عمل کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا کے معنی آپ جانتے ہیں،
اور تم لوگ ڈرو، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر آ گیا یا ایھا الذین آمنو، جس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا اے ایمان والو۔ پھر آ گیا لا ترفعوا، پچھلا تھا لا تقدموا، آگے مت بڑھو، اور لا ترفعوا رفع سے ہے، رفع کے معنی اس نے اٹھایا، اس نے بلند کیا۔ یرفعو وہ اٹھاتا ہے، وہ بلند کرتا ہے۔ ترفعو تو اٹھاتا ہے، تو بلند کرتا ہے۔ اور وہ نون لگا کے ترفعونا تم لوگ بلند کرتے ہو۔ پھر لا ترفعو تم بلند مت کرو، اونچا مت کرو، اصوات، صوت کی جمع، صوت کے معنی آواز، اسواتا آوازوں کو، تم سب کی، تم سب کی آوازیں، یعنی تم اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ اے ایمان والو تم اپنی آوازیں اونچی مت کیا کرو۔ کس سے اونچی؟ فوقا اوپر، صوت النبی نبی کی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایک محفل میں بیٹھے ہو، تم ہو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تو اپنی آوازوں کو اونچا مت کیا کرو۔ نبی کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا لہو بالقول، لا ترفعوا لا تجہروا جہر سے ہے، جہر کے معنی اونچی آواز سے بات کرنا۔ یجہروا وہ اونچی آواز سے بات کرتا ہے، تجہرونا تم سب اونچی آواز سے بات کرتے۔ ولا تجہروا اور تم اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو، لہو اس کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بالقول بات، تم بات کرنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنی ہو تو بات آواز اونچی نہ کیا کرو، آہستہ آواز میں نبی پاک سے باتیں کیا کرو۔ جہر کے معنی جیسے، جہر اونچی آواز سے بات کرنا میں نے ابھی بتایا۔ جہر جیسے اونچی آواز سے بات کرتے ہو، بعضکم تم میں سے کچھ لوگ، لبعض کچھ کے لیے، یعنی تم آپس میں جیسے اونچی باتیں کرتے ہو کھل کھلا کر، ذرا آواز اونچی بھی ہوتی ہے، نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں گفتگو مت کیا کرو۔ تمہاری آوازیں پست ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ ادب کا یہاں پورا لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ عام لوگوں سے باتیں جس طرح کرتے ہیں کھل کھلا کے، نہیں، نبی سے ذرا دب کے بات کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی جس محفل میں نبی پاک موجود ہیں، اس محفل میں آپس میں تمہاری کچھ باتیں چل رہی ہیں تو تمہاری آواز حضور کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر خود نبی پاک سے ہی تم نے گفتگو کرنی ہے تو تمہاری آواز ویسے ہی دبی دبی ہونی چاہیے، آپس میں جس طرح باتیں کرتے ہو وہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا اور اس پر عمل نہ کیا، تو خطرہ ہے کہ باتا برباد ہو جائیں گے۔ حبت سے ہے، حبت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا برباد ہو جانا، تہس نہس ہو جانا۔ کیونکہ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی اگر تم سے ہو گئی تو خطرہ یہ ہے کہ باتا اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے، تم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اللہ کے راستے میں اتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی پہلو سامنے آ گیا تو یہ کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ وانتم، جبکہ حالت یہ ہوگی کہ تم لوگوں کو، لا تشعرون، شعور سے، شعور کے معنی احساس، یشعرو وہ احساس رکھتا ہے، تشعرو تو احساس رکھتا ہے، تشعرون تم سب احساس رکھتے ہو، لا تشعرون تم سب کو احساس بھی نہیں ہوگا، تم احساس بھی نہیں رکھتے ہوگے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تمہارے اعمال برباد ہو چکے ہوں گے، ساری محنتیں اکارت ہو چکی ہوں گی۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کیا۔ یقیناً الذین جو لوگ، سر لا تشعرون کا دوبارہ بتا دیں۔ لا تشعرون شعور سے ہے، شعور کے معنی احساس ہونا، شعورا اسے احساس ہوا، یشعرو اسے احساس ہوتا ہے، تشعرو تجھے احساس ہوتا ہے، تشعرون تم سب کو احساس ہوتا ہے، لا تشعرون تم سب کو احساس نہیں ہوتا۔
یا نہیں ہوگا، مضارع کے میں آپ کو معلوم ہے کہ حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں. تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم سب کو احساس ہی نہ ہو اور تمہارے اعمال برباد ہو چکے ہوں. اب دوسری صورت فرمائی ان الذین، یقیناً جو لوگ یغضون، غض غین ضاد ضاد، ضاد پہ شد ہے یعنی دو ضاد ہیں. غض اس نے پست کیا یعنی آہستہ کیا، دب کے کیا. یغضو وہ دب کے کرتا ہے یعنی کہ پست کرتا ہے. یغضون وہ سب پست کرتے ہیں یعنی آہستہ کرتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، دب کے بات کرتے ہیں. اصواتہم، اب ان کی آوازوں کو یعنی اپنی آوازوں کو. جو لوگ اپنی آوازوں کو آہستہ کرتے ہیں، پست کرتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے حضور میں جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، اولئک وہ ہیں، الذین جو لوگ، امتحنا آزما لیا، پرکھ لیا، امتحانہ پرکھ لیا اللہ نے. یعنی یہ ٹیسٹیفائیڈ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے آوازوں کو دبا کے رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ٹیسٹیفائیڈ ہیں، ان کو آزما لیا ہے اللہ نے. کیا؟ قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا ہے، ٹیسٹ کر لیا ہے، ویریفائی ہو گئے ہیں. للتقویٰ، تقویٰ کے لیے. یہ تقویٰ کے امتحان میں کامیاب لوگ ہیں. لہم، ان لوگوں کے لیے، مغفرہ، اب اللہ کا وعدہ ہے کیونکہ یہ کامیاب ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے، یعنی ان کی گناہوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. اللہ نے ان کی بخشش کا وعدہ کیا. وَأَجْرٌ، اور صرف یہ نہیں ہے کہ پچھلے گناہ بخش دے گا، بلکہ اس کے علاوہ انہیں بہت کچھ انعام بھی ملے گا. اجرن، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ریمونیشن ملے گا اللہ کے ہاں جنت میں، عظیم، بہت بڑا. ان کے لیے تو بڑا ریمونیشن تیار ہے، بہت بڑی اجرت تیار ہے، ان کے لیے تو بڑے معاوضے تیار ہیں، ان کو بڑا معاوضہ ملے گا اللہ کے ہاں. اس کے بعد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے تو کچھ دیہاتی قسم کے بدو لوگ تازہ اسلام لائے تھے غالباً. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آئے تو یقینی بات اس زمانے میں کوئی کنڈی اور بیل وغیرہ تو تھی نہیں، تو لوگ باہر سے آواز دے کر بلایا کرتے تھے کہ جناب ذرا تشریف لائیے باہر. اس طرح وہ جو بدو آئے، جو مدینہ میں رہنے والی صحابہ تھے، ان کو تو تربیت ہو چکی تھی، لیکن جو بدو آئے نا تو باہر آ کے اونچی آواز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بلانے لگے کہ ذرا باہر تشریف لائیے جناب، ہم آئے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ یہ انداز صحیح نہیں ہے کہ نبی پاک کے گھر باہر سے باہر آ کر آوازیں لگانا شروع کر دیں. آپ لوگ آرام سے انتظار کریں، نبی پاک کو اس طرح بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آرام سے گھر کے باہر انتظار کیجئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے تو پھر ان سے ملاقات کر لیجئے گا. تو یہ ادب سکھایا گیا ہے. فرمایا ان الذین، یقیناً جو لوگ، ینادونک، ینادو ندا سے ہے، ندا کے معنی آوازیں لگانا، اس سے ہے نادا، اس نے آواز لگائی، اس نے ندا کی. ینادی، وہ آواز لگاتا ہے. ینادون، وہ سب آوازیں لگاتے ہیں، کا، آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو آپ کے نام کی آوازیں لگاتے ہیں. من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے. حجرہ نبی پاک کا جو گھر ہوتا تھا ایک کمرہ نما ہوتا تھا، تو کمرے کو عربی میں حجرہ کہتے ہیں. تو جو نبی پاک کی رہائش گاہ تھی وہ حجرہ ہوتی تھی. حضور کی ایک رہائش گاہ تو نہیں تھی، ایک بیوی تو نہیں تھی، وہ ایک وقت میں 9 بیویاں تو رہی ہیں. حجرات یعنی آپ کے گھروں کے باہر جو لوگ آپ کے نام کی آواز لگاتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو پکارتے ہیں. فرمایا اکثرہم، ان کی جو اکثریت ہے، آج ہمارے لیے بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو بڑے ادب سے لینا چاہیے، اونچی اونچی آواز سے لینا یہ ادب کے خلاف ہے. فرمایا اکثرہم، ان میں سے جو اکثریت ہے، لا یعقلون، عقل، عقل کے معنی سوچ سمجھ، عقلہ، اس نے عقل کی یعنی سوچ سمجھ والا کام کیا. یعقلو، وہ سوچ سمجھ والا کام کرتا ہے، یعقلون، وہ سب سوچ سمجھ والا کام کرتے ہیں. لا یعقلون، وہ سوچ سمجھ والا کام نہیں کرتے.
اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل سے کام نہیں لے رہے، جو نبی پاک کے نام کی اونچی آوازیں لگا رہے ہیں یہ عقل سے کام نہیں لے رہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا، ولو انہم صابروا، ولو کے معنی اور اگر، انا بے شک، ہم وہ لوگ، یعنی وہ جو آپ کے نام کی آوازیں لگا رہے ہیں، اگر وہ لوگ صابرو، صابرا اس نے صبر کیا، جمع ہو گئی صابرو، ان سب لوگوں نے صبر کیا، ولو انہم صابروا، اور اگر وہ لوگ صبر سے کام کر لیتے، صبر سے کام لیتے، نام نہ لیتے، آپ کو بلاتے نہیں، آرام سے بیٹھ جاتے اور تھوڑا سا انتظار کر لیتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرجا، خارجا سے، خارجا کے معنی وہ نکلا، یخرجو وہ نکلتا ہے، تخرجو تو نکلتا ہے، حتیٰ تخرجا اس وقت تک کہ آپ تشریف لاتے، آپ باہر تشریف لاتے، الیہم ان کی طرف، یعنی ان کے پاس آپ باہر کی طرف جب تشریف لاتے تو ان سے ملاقات ہو جاتی، لکان خیر لہم، لام کے معنی تو، لو جو ہے اگر کے جواب میں جو اگلا فکرہ آتا ہے اس پہ لام آتی ہے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا اف، ایک فکرہ جب اف سے شروع ہو تو اس کا اگلا فکرہ دین سے شروع ہوتا ہے، عربی میں بھی ایک فکرہ جب لو سے شروع ہو تو اس کا اگلا فکرہ لام سے شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے، لکانا تو، کانا ویسے تو کانا کے معنی ہے تھا، لکانا کے معنی تو ہو جاتا، تو ہوتا، خیرن لہم ان کے لیے بہتر، خیرن بہتر ہوتا، لہم ان کے لیے، آپ ان کے پاس تشریف لاتے، لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، بجائے اس کے کہ وہ خود آپ کو باہر سے آوازیں دیں، آپ خود جب تشریف لاتے تو ان سے ملاقات ہو جاتی، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آداب بتائے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے۔